السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج جو ہمارے تقریر کا موضوع ہے وہ ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ ایک ایسی نماز ہے جو بہت سارے حضرات کو اس کے متعلق مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں، اور بعضوں کو نماز جنازہ کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں کیا پڑھا جاتا ہے، کس طرح ادا کی جاتی ہے، کیسے اس کے فرائض ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزوں سے باخبر ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق آج مختصر سے مسائل جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ قریب المرگ، جس شخص کے آثار سے معلوم ہو رہا ہو کہ عنقریب اس کا انتقال ہونے والا ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، تو اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ بہت ساری احادیث میں ہم نے سنا ہے کہ جب انسان کے موت کا وقت قریب ہو تو جو پاس میں بیٹھے ہوئے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ کلمہ طیبہ کا ورد رکھے، کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد رکھے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامی میں قریب المرگ شخص پر تلقین کا حکم دیا گیا ہے۔ بچوں پر مرتے وقت تلقین کے سلسلے میں حضرات فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ ان پر تلقین کی حاجت نہیں، کیونکہ جن لوگوں سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا ان کے لیے تلقین کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، ان کے پاس تلقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تلقین ان کے پاس کی جاتی ہے جن کے قبر میں سوال جواب ہوتے۔ بچوں سے کوئی قبر میں سوال جواب نہیں ہوں گے، اور صحیح قول کے مطابق بچوں سے قبر میں سوال جواب نہیں کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو بچہ یا بچی زندہ پیدا ہو اور اس کے کان میں اذان نہ دینے سے پہلے وہ مر جائے تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا اور زندہ پیدا ہوا لیکن اس کے کان کے اندر اذان نہیں دی گئی اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی نمازہ نہیں پڑھی جائے گی، یہ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے۔ ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے، یہ خیال بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ جو بچہ یا بچی زندہ پیدا ہوں، خواہ ان کے کان میں اذان دی گئی ہو یا نہیں دی گئی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے کان میں اذان دی گئی ہے یعنی نہیں دی گئی ہے۔ اس کے مرنے پر اگر اذان نہیں بھی دی گئی اور اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اسے غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اور اگر کسی کو بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا، کیا کر دیا گیا؟ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور اسے دفن کر دیا گیا، تو اس کے پھولنے اور پھٹنے سے پہلے اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ کیا کرا جائے گا کہ بہت سارے جہالت کے وقت کے اندر یا ابھی بھی بہت سی ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کو مسئلے وغیرہ معلوم نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ بچہ اگر پیدا ہوا اور اس کے کان میں اذان نہیں دی گئی اور وہ انتقال ہو گیا تو اس کی نہ نماز جنازہ ہوگی نہ غسل دیا جائے گا بلکہ دفن کر دیا جائے گا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ صحیح مسئلہ کیا ہے کہ بچہ پیدا ہوا اور زندہ تھا اور اس کا انتقال ہو گیا اور اگر اذان نہیں دی بھی گئی تو اس کی نماز جنازہ پڑھی بھی جائے گی، اس کا نام بھی رکھا جائے گا اور غسل بھی دیا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کے پھولنے اور پھٹنے سے پہلے اس کی قبر پر جا کے نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر مر گیا یا بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ بسا اوقات مسئلہ ہے کہ بسا اوقات ڈاکٹر حضرات کسی انسان کے متعلق یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ دماغی طور پر مر چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ دماغی طور پر وہ مر چکا ہے، تو محض ڈاکٹروں کے اسی دماغی طور پر مردہ قرار دینے سے اس پر میت کے احکام جاری نہیں ہوں گے، اس شخص پر میت کے احکام جاری نہیں ہوں گے جب تک کہ یقین کے ساتھ یہ معلوم نہ ہو کہ وہ واقعتاً مر چکا ہے۔ وہ کیا ہو چکا ہے؟ واقعتاً مر چکا ہے، یہ ہمیں یقین نہ ہو جائے تب تک اس پر میت کا احکام جاری نہیں کر سکتے، یعنی اس کی حرکت قلب، دل کی حرکت، سانس کا بند ہو جانا،
اور اس پر دیگر علامتیں ظاہر ہو جائیں تو اس کی یقینی موت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ یہاں شخص مذکور میں حیات اصل ہے، اصل زندگی ہے، اور بدون یقین اس سے عدول و گردانی نہیں کی جا سکتی، روح گردانی اس سے نہیں کی جا سکتی۔ یعنی کہ اگر کسی شخص کے متعلق کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ یہ شخص دماغی طور پر مر چکا ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے، تو ہمیں ڈاکٹر کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر کی باتوں پر یقین کر کے ہمیں اس شخص پر میت کے احکام جاری نہیں کرنے ہیں، بلکہ اس کی جو مرنے کی جو علامتیں ہیں، جیسے سانس کا رک جانا، سانس کا نہ آنا، دل کی حالت اور اس کی باقی دل نہ دھڑکتا ہو، اور باقی جتنی بھی جو میت کی علامتیں ہیں، ان تمام کی تمام علامتیں پوری نہ ہو جائے اور ہمیں جب تک یقین نہیں ہو جاوے اس وقت تک ہم اس کے اوپر میت کے احکام جاری نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہمیں یقین ہو جاوے کہ یہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے بعد میت کے احکام اس پر جاری کر دیے جائیں گے۔ والسلام علیکم۔